زمزم لکھنے سے زمزم تھوڑا بنتا ہے؟ تم عقیدت و محبت کا عنوان باہر سے لگا دو. کیا یہ عقیدت محبت یہ ٹھیک ہے کہ عقیدت محبت میں آگے آدمی جو کہتا رہے؟ ایک عاشق کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ نے کبھی عشق کیا ہو؟ تو ہم عاشق لوگ ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. عاشق جو ہوتا ہے نا وہ حرام حلال کے چکروں میں نہیں پڑا کرتا. میں کہا ہاں عاشق جو ہوتا ہے نا وہ بیوی اور ماں کے فرق میں نہیں پڑا کرتا. کبھی ادھر چڑھ جاتا ہے، کبھی ادھر چومنے لگ جاتا ہے. عاشق جو ہوا بیوی اور ماں کا فرق عاشق نہیں کرتا. کبھی ماں کے پاس چلا جاتا ہے کہتا تو میری بیوی ہے، اور کبھی بیوی کے پاس چلا جاتا تو میری اماں جان اماں. یہی کرتا ہے نا عاشق. کیا عاشق کو معاف کر دیا جائے؟ ایک رضا خانی تقریر کر رہا تھا، کہتا دیوبندیو تمہیں عشق کا پتہ نہیں ہے. اگر عشق ہوتا تمہیں نبوت کی ذات کے لیے ہم نے میلاد کا جلسہ کیا، ہم نے دھمال ڈالی، ہم نے ڈھول کو پیٹا، ہم نے بھنگڑا لگایا، ہم نے گانے چلائے، ہم نے بجائے، ڈھولک بجائے، اور ہم نے گولک چلائے، اور ہم نے لڑکیاں نچائیں، یہ سب جائز تھا. تمہیں نبی سے عشق نہیں ہے، اس لیے تم نے اعتراض کیا. دلیل دینے لگا ہوں. کہتا ہے دو دلیلیں ہیں، ایک تمہاری فضائل اعمال میں، اور ایک اور دلیل وہ بھی شاید فضائل اعمال میں موجود ہے. صحابیہ حضرت صحابیہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ آئی صفائی کرنے کے لیے، ایک بھرا ہوا پیالہ دیکھا گھر میں پڑا ہوا تو اس نے اٹھا کے پی لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اس میں بول کیا تھا، آپ نے اٹھ کے قضاء حاجت کر دی، پیشاب اس میں کر دیا برتن میں. اس نے اٹھایا اور اس نے اٹھا کے صبح پی لیا. اور دیکھو پیشاب پلید ہوا کرتا ہے، پیشاب کے بارے میں پوری دنیا کا فیصلہ کہ پلید ہے، لیکن عشق کی جہاں بات آئی، عشق نے پاکی اور پلیدی کو نہیں دیکھا، عشق نے جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا، عشق نے حلال و حرام کو نہیں دیکھا. عشق جائز ہو جاتا ہے. میں نے کہا اور دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے ایک دلیل اور بھی ہے میرے پاس. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حضرت زبیر کو بلایا، خون نکلا، فرمایا زبیر یہ لے جا باہر دبا دے. حضرت زبیر گئے، سوچنے لگے کہ دبا کہاں دوں، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں کہ میں اس کو پی جاؤں. پی گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، پوچھا آپ نے دبا ہے؟ یا رسول اللہ پی گیا ہوں. تو آپ نے آگے دو جملے ارشاد فرمائے، میری اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت ہے. تو کہنے لگا دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پلید تھا، تو نے کیوں پیا؟ اس لیے کہ عاشق تھا. عاشق کے لیے حلال و حرام کی قید نہیں، جائز و ناجائز کا فرق نہیں، اور غلط اور صحیح کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی. عاشق جو مرضی کرتا ہے کرتا چلا جائے. میں نے کہا دجل نہ کر، جھوٹ نہ بول، دھوکہ نہ دے، خائن آدمی خیانت سے کام نہ لے، بے ایمان آدمی بے ایمانی نہ کر. تو امت کو بتا کہ دنیا کا پیشاب پلید ہے، نبوت کا بول پاک ہوا کرتا ہے. دنیا کو بتا کائنات کا خون پلید ہے لیکن نبوت کا خون پاک ہوا کرتا ہے. تو صحابیہ نے ٹھیک ہی کیا ہے نا، ایک طاہر چیز پاک چیز ہی پی لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ کیوں جی؟ وہ ایک پاک چیز ہوئے، اے پانی پاک ہے یا نہیں؟ میں نے پی لیا، کسی کو اعتراض ہے کہ مولوی صاحب پانی پیتی میں یار پانی ہے نا، کشا ہور تک آئی نہیں، پاک چیز ہے نا. دودھ ہے پاک میں پی گیا، جوس تھا پاک میں پی گیا، کوئی تکلیف نہیں، کسی کو اشکال نہیں. لیکن تو دجل سے کام نہ لے، دجال کی نیابت نہ کر، دجال کا نائب نہ بن، شیطان کی شیطانیت کو چھوڑ. سیدھی بات امت کو بتا کہ وہ پیشاب پلید ہوا کرتا ہے جو امتی کا ہو. نبی سے جو بول آتا ہے وہ امت کے لیے پاک ہے. یہ بات ہماری فضائل اعمال میں بھی درج ہے اور دیگر علماء نے لکھی ہے. نبی کے فضلات امت کے حق میں پاک ہوتے ہیں.
اب صحابی نے جو پاک چیز پی لی ہے تو تیرے ڈھٹ ڈچ کے پیڑ اٹھی دی بھئی، لیکن وہ اپنے غلط کام، عورتوں کا ناچ، ڈھولک اور جناب جی سارا رولک، ایسے میلاد کے موقع پہ جو اختلاط ہوتا ہے مرد عورت کا، یہ سارا کچھ جائز ثابت کرنے کے لیے وہ حدیثوں کا سہارا لے رہا تھا. کہتا عاشقوں کی کوئی یہ نہیں ہوتی، یہ تمہارے نزدیک ہے مولوی صاحب، تم عاشق نہیں ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، میں عاشق نہیں ہوں جیسا تو سمجھنا چاہتا ہے، میں ویسا عاشق تو نہیں ہوں، لیکن عاشق کے لیے جب حلال و حرام کا فرق نہیں ہوتا تو میں انتظار کرے سا آج سوانی دیر بنجر دی بجائے ماہ دیر بنی، مجھے انتظار رہے گا تمہارا. آج بیوی کے کمرے میں نہیں جانا، آج ادھر جانا، مجھے انتظار رہے گا کہ عاشق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو عاشق ہے، تو قربان جانی ہے، تو ملتان جانی ہے، تو مٹھی تو جناب چمی چٹی والا ہے نا، تو ادھر جاوی آج پتہ لگ گئی.